ایک صاحب سفر میں تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ایک آبادی میں داخل ہوئے اور نماز کے لیے مسجد کا پتہ کیا تو قریب ہی مسجد مل گئی۔ جب نماز کے لیے مسجد میں جانے لگے تو خیال آیا کہ اپنی سواری یعنی گھوڑا کس کے حوالے کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں کوئی میری سواری اور اس پر لگی بیش قیمت زن جو کہ گھوڑے کی کمر پر باندھی کہیں کوئی نہ چوری کر لے۔ ابھی وہ اسی ششواؤ پنج میں تھے کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو ان کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکے کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا کہ بیٹا میں مسافر ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، کیا میرے نماز ادا کرنے تک تم میرے سامان اور سواری کی حفاظت کر سکتے ہو؟ علامت تعجب۔ لڑکے نے کہا کیوں نہیں، آپ بے فکر ہو کر نماز کے لیے جائیں، میں آپ کے سامان کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ صاحب بہت خوش ہوئے اور نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ جب نماز پڑھ کر باہر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہ صرف وہ لڑکا غائب تھا بلکہ گھوڑے کی زن بھی غائب تھی۔ خیر صبر کر کے بازار کا رخ کیا کہ نئی زن خرید لوں۔ ایک دکان پر رکے تو دیکھا کہ ان کی وہی زن اس دکاندار کی دکان میں لٹکی ہوئی ہے۔ انہوں نے دکاندار سے کہا کہ یہ زن تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی ایک لڑکا 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے۔ ان صاحب نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بولے ارے اللہ کے بندے، تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ 2 درہم حرام نہ ہوتے۔ دکاندار نے پوچھا تو بتایا کہ میں نے نماز میں ہی سوچ لیا تھا کہ نماز پڑھ کر سین لڑکے کو 2 درہم دے دوں گا۔ جلد بازی کی وجہ سے اس نے اپنی کمائی حرام کر لی، اگر صبر کر لیتا تو یہی 2 درہم اسے ملتے، مگر جائز طریقے سے ملتے۔ انسان کو رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا، حرام یا حلال طریقہ سے حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔